बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज शब बारात के सिलसिले में हम बात करेंगे। शब बारात आपको पता है जो कि शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है और बिरत का मतलब निजात की रात है। इस रात की खसूसियत ये है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खसूसी रहमत से नवाजते हैं। इस रात हर अमल का फ़ैसला हो जाता है और अल्लाह ताला मखलूक में तक़सीम रिज़्क़ फ़रमाते हैं। पूरे साल में जो भी हमारे अमाल हमसे सरज़द होने हैं और जो हमारे साथ वाक़यात पेश आने हैं, अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों को बाख़बर फ़रमा देते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उठो शबान महीने की 15वीं रात को, इसलिए कि बिल यकीन ये रात बहुत मुबारक रात है। अल्लाह ताला इस रात को फरमाता है कि है कोई ऐसा जो बख्शिश चाहता हो मुझसे ताकि मैं बख्श दूँ, और तंदुरुस्ती मांगे तो तंदुरुस्ती दे दूँ, और है कोई मोहताज कि जो आसूदा हाली चाहता हो, खुशहाली चाहता हो तो उसको आसूदा कर दूँ, खुशहाल कर दूँ। चुनांचे सुबह तक यही इरशाद होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निसफ़ शबान की रात में अल्लाह ताला करीब तरीन पहले आसमान की तरफ नज़ूल फरमाते हैं और तमाम लोगों को बख्श दिया जाता है सिवाय मुशरिक, दिल में कीना रखने वाले, रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ करने वाले, वालिदैन के नाफरमान और बदकार लोगों के सिवा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक रात मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो बिस्तर पे नहीं हैं, तो मैं आपकी तलाश में घर से निकली। मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में मौजूद हैं और आपका सर मुबारक आसमान की जानिब उठा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का अंदेशा है कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी हक तलफ़ी करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुमान तो यही था कि आप किसी बीबी की तरफ तशरीफ़ ले गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निसफ़ शबान की रात में दुनिया के आसमान पे जलवा अफ़रोज़ होता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों के शुमार से ज़्यादा लोगों की बख्शिश फरमा देता है। एक और जगह पे है कि हज़रत बीबी आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आयशा ये कौन सी रात है? उन्होंने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल ही बखूबी वाकिफ़ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह निसफ़ शबान की रात है। इस रात में दुनिया के अमाल, बंदों के अमाल ऊपर उठाए जाते हैं। अल्लाह ताला इस रात बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद में लोगों को दोज़ख से आज़ाद करता है। तो क्या तुम आज की रात मुझे इबादत की आज़ादी देती हो? तो हज़रत बीबी आयशा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर। फिर आपने नमाज़ पढ़ी और क़ियाम में तख़फ़ीफ़ की, सूरत फ़ातिहा और एक छोटी सूरत पढ़ी और फिर आधी रात तक आप सजदे में रहे। इतना तवील सजदा, मतलब फिर खड़े होकर दूसरी रकत पढ़ी। पहली रकत की तरह इसमें कुरान पाक की तिलावत फरमाई, छोटी सूरत पढ़ी और फिर सजदे में चले गए और ये सजदा फ़जर तक रहा। मैं देखती रही, मुझे अंदेशा हो गया कि कहीं अल्लाह ताला ने अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज़ फरमा ली है। फिर जब मेरा इंतज़ार तवील हुआ तो मैं आपके करीब पहुंची और मैंने आपके पाँव मुबारक के तलवों को छुआ तो हुज़ूर ने जुम्बश फरमाई। मैंने खुद सुना कि हुज़ूर सजदे की हालत में ये अल्फाज अदा फरमा रहे थे, औज़ु बि अफ़ुव्विका मिन अक़ूबतिका व औज़ु बिरहमतिका मिन निअमतिका व औज़ु बिरज़ाका मिन सख़ातिका व औज़ु बिका मिनका जल्ला सनाउका ला उहसी सनान अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक। या इलाही, मैं तेरे अज़ाब से, तेरी अफ़्व दरगुज़र और बख्शिश की पनाह में आता हूँ। तेरे कहर से, तेरी रज़ा की पनाह में आता हूँ।
تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ صبح کو میں نے عرض کیا، آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات میں نے آپ کو کہتے کبھی نہیں سنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے یاد کر لیے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، خود بھی یاد کرو، دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو سبحان اللہ، اس کے نوافل بھی ہیں شب برات کے، جو کہ ایک تو 100 رکعات والے ہیں، جو کہ صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے۔ اس میں ہر رکعت میں 10 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے، اور الحمد شریف کے بعد دن کے 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے 2 کر کے آپ نے اگر پڑھ سکتے ہیں تو 100 رکعات پڑھیں۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ اور یہ نماز جو ہے اس قدر اس کے فضائل ہیں کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار دیکھتے ہیں، اور ہر بار دیکھنے میں اس کی 70 حاجتیں پوری کرتے ہیں، سبحان اللہ، جن میں سب سے ادنا حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ دیکھیں، اس شب میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، نوافل پڑھیں۔ دیگر جو نوافل ہیں شب برات کے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 8 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورۃ اخلاص 25 بار پڑھیں۔ 15ویں رات کو روزہ رکھیں۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد نماز مغرب یعنی عشاء سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ کے جب یہ رات شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ نصف الشعبان کی رات شروع ہو جاتی ہے، 14 اور 15 کے درمیانی رات، تو اس میں بعد نماز مغرب 6 رکعت پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے 2 رکعت کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں درازی عمر بالخیر کی نیت سے، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں بلائیں دور کرنے کی نیت سے، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کا کسی کا بھی محتاج نہ کرے، اس نیت سے پڑھنے ہیں۔ اور جب 2 پڑھ لیں، پہلے 2 پڑھیں گے تو سورۃ یاسین 1 بار پڑھنی ہے، اگر سورۃ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو سورۃ اخلاص 21 بار پڑھ لیں، اس کے بعد باقی 2 نفل پڑھیں، پھر سورہ یاسین اور 21 دفعہ سورہ یاسین یا 21 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اسی طرح آپ نے 6 رکعت جو ہیں مکمل کرنی ہے، اور اس کے بعد دعائے نصف الشعبان المعظم پڑھنی ہے۔ دعائے نصف الشعبان المعظم جو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اسکرین شاٹ لے لیں آپ اس کو پڑھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک اس رات کے صدقے ہم سب پہ جو یہ وبا پریشانی آئی ہے، عالم اسلام کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور کرے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، سکون سے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں۔ گھروں میں رہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ ٹی وی دیکھیں، فلمیں دیکھیں، گانے سنیں۔ یہ مبارک دن، مبارک راتیں ہیں، مبارک مہینے ہیں، معراج شریف کا مہینہ، اس کے بعد یہ شب رات کا مہینہ، اس کے بعد رمضان کا مہینہ۔ تو یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس جتنا بھی ہو سکے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ جو ہیں روزے رکھتے تھے، جو وہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ اسی مہینے میں رکھتے تھے۔ تو اگر ابھی سے آپ روزہ رکھنے کی نیت کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو آگے رمضان المبارک میں بہت آسانی رہے گی۔ دوسری میں ایک بہت اہم بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ آپ اپنے پاس بھی آپ کے پاس کچھ مال ہے اور لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، تو اسی مہینے سے دینا شروع کر دیں۔ آپ رمضان کا مت انتظار کریں کہ رمضان آئیں گے تو پھر اس میں ہم لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقات دیں گے، بلکہ اسی مہینے سے دینا شروع کر دیں۔ ایسے مزدور، ایسے غریب نادار لوگ جو کہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں، یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اس میں لوگ جو ہیں وہ نہیں باہر نکل سکتے، اور کئی ایسے غریب ہیں، بیوہ، یتیم، مساکین، جو منہ سے بھی نہیں ادا کرتے، نہ کسی کو بتاتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس کا بہترین یہ
عمل بتاتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں کے نزدیک کوئی بھی جو کریانہ کی دکانیں ہیں وہاں پہ جائیں. اگر ایماندار دکاندار ہیں تو آپ ان سے پوچھیں. کوئی بھی اگر ایسا ان کے پاس رجسٹر ہے جس میں ماہانہ خرچہ کوئی لکھواتے ہیں، بعض لوگ ادھار پہ پورا مہینہ چلتا ہے. کئی غریب گھرانے جو ہیں ادھار پہ چلتے ہیں. روزانہ وہ اپنا جتنا ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اپنے لیے لے جاتے ہیں جب مزدوری کرتے ہیں. تو دکاندار اگر آپ کا ایماندار ہوگا وہ آپ کو ضرور بتائے گا، نشاندہی کر دے گا کہ آپ کے اہل علاقہ میں کون ایسے لوگ ہیں جو کہ مستحق ہیں آپ کی زکوٰۃ کے، خیرات کے اور صدقات کے. تو ضرور دل کھول کے جتنا اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اس کی استطاعت کے مطابق ضرور دیں. کچھ نہ بھی دے سکیں تو آپ گھروں میں تھوڑی تھوڑی چیزیں بانٹ کے دے دیں کسی کو. کچھ آپ کے اہل محلہ میں اگر آپ کو علم ہے یا آپ کے گھروں میں کام کرنے والے کچھ لوگ ہیں جو نہیں گھر میں ان کے راشن چل رہا یا ان کا آج کل جو ہے کھانے پینے کا اسباب نہیں بن رہا ہے، تو خدا کے لیے ان کی مدد کریں. اللہ پاک آپ سے انشاءاللہ تعالی راضی ہوگا. میں کافی عرصے کے بعد اس لیے میں نے ویڈیو بنائی کہ جو بھی میں ویڈیو بناؤں اس کا کوئی مقصد کے حساب سے بناؤں. تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت باعمل رہے گی. اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ اور بھی مزید آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لے کے آتی رہوں گی. اور اس کو میرے والد جو ہیں وہ دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں، تو ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ میں چاہوں گی کہ آپ اس کو شیئر کریں اور میرے والد کے لیے خاص طور پہ دعائیں مغفرت ضرور کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.